الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إلهي من نگویم که طاعتم بپذیر إلهي من نگویم که طاعتم بپذیر قلم عفو در گناهم کش غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 6 اگست عیسوی 2021 سورت شہر ساگر ہوٹل ٹوپی والا مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ ہمارا مالک ہمارا اللہ بڑا مہربان ہے،
انتہائی رحم کرنے والا اور امید سے کہیں زیادہ مدد کرنے والا۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک اس نے ہماری ہر ضرورت، ہر تمنا کا خیال کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ بولو محبت سے، اللہ۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس سے بندہ امید رکھتا ہے۔ اللہ سے امید بھی رکھو، خوف بھی رکھو، اس لیے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہو۔ اویس کرنی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اویس کی ملاقات ہو جائے تو میری امت کے لیے دعا کرانا۔ یعنی کتنے فضائل ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اویس جب جنت میں داخل ہوتا ہوگا تو فرشتے روکیں گے، کہا رکو، ابھی جنت میں نہیں جانا۔ کہا کیوں روکتے ہو؟ جانے دو، دعا کرو اللہ مجھے آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ یہ ساری اس لیے محنتیں ہو رہی ہیں، ہمارے یہ ساتھی اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ کون راضی ہو جائے۔ یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ و فریاد۔ میں ان ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ شعر یاد کر لو۔ یہ جتنے خدمت کرنے والے ساتھی ہیں، جو علماء کے آگے پیچھے رہتے ہیں، پروگرام رکھتے ہیں، شائع کرتے ہیں، ساری فکریں کرتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ شعر زبانی یاد کرو۔ یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ و فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ و فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار۔ ساری زندگی کی محنت ہے، ایک عمل بھی اللہ نے قبول کر لیا، انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ علماء لکھتے ہیں اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور فرشتے روکیں گے، روکو ابھی تمہیں جنت میں جانا نہیں۔ رک جائیں گے، کہا کیوں روکتے ہو؟ فرشتے فوراً اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے عرض کریں گے، اویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کے لیے تمہیں شفاعت کرنی ہے۔ علماء لکھتے ہیں اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی شفاعت پر اللہ اس امت کے بے شمار گنہگاروں کی مغفرت فرمائیں گے۔ اتنے سارے فضائل کن کے؟ بولو حضرت اویس۔ لیکن خوف کا یہ عالم ہے کہ گلی سے جا رہے تھے تو ایک حداد لوہار جس کو بولتے ہیں، وہ حداد کی بھٹی کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس کی بھٹی آگ سے بھڑک رہی تھی، جیسے نگاہ گئی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اللہ اکبر، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے پانی ڈالا، ہوش میں آئے، کہا حضرت کیا بات ہو گئی؟ کہا اس آگ کی بھٹی نے بے ہوش کر دیا۔ کہا آگ کی بھٹی نے؟ کیوں؟ کہا دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے کہ لوہے کو پگھلا رہی ہے، جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ دعا کرو اللہ ہمیں بھی یہ خوف نصیب فرمائے، خوف نصیب۔ ایک اللہ والے بڑے پیارے اشعار ہے اور میں بارہا سناتا بھی رہتا ہوں، جس میں امید بھی ہے، خوف بھی ہے۔ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ بندہ کیسا بھی گنہگار ہو، کیسا بھی مجرم ہو، اور چاہے کتنی خطائیں کی ہو، لیکن بالآخر آئے گا تو کہاں آئے گا؟ بولو، اسی چوکھٹ پر آنا ہے۔ اور مانگے گا تو آخر کس سے مانگے گا؟
دنیا کا کیسا بھی ناستک انسان، مسلمان کی بات نہیں کرتا، ناستک جو کسی مذہب کو مانتا ہی نہیں، لیکن اس پر بھی جب حالات آئیں گے تو آخر میں وہ یوں کہے گا کہ اب تو اوپر والا ہی کچھ کر سکتا ہے۔ کون کر سکتا ہے بولو؟ تو اوپر والے سے مراد کون ہے؟ ارے بھئی اوپر کون رہتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے، اللہ ہی ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ اللہ اکبر۔ چاہے کیڑی کو کن چاہیے، کیڑی کو، کیڑی یعنی چونٹی، ارے بھئی چونٹی کیڑی سمجھتے نہیں سمجھتے، کیڑی کو کر اور ہاتھی کو من، یہ مشہور ہے، کہاوت مشہور ہے، کیڑی کو کن اور ہاتھی کو من۔ تو کیڑی کے کن کا ضامن بھی کون؟ اللہ، اور ہاتھی کے من کا ضامن بھی کون؟ تو ہم تو دونوں کے بیچ ہے کہ نہیں؟ ہمیں کم سے زیادہ چاہیے اور من سے کم چاہیے، تو وہ اللہ ہم کو دے گا کہ نہیں دے گا؟ عطا ابن رباح بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے الہام کیا اور اللہ الہام کر کے کہہ رہا، اے عطا تو نہ کرے تب بھی میں تجھے روزی پہنچاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ہم سب کی روزی کا ذمہ دار کون ہے؟ ارے بولو محبت سے، کون ہے؟ اے عطا تو نہ کرے تب بھی میں تجھے روزی پہنچاؤں گا۔ اے عطا تو سوچ، تو نہ کرے تو بھی دیتا ہوں، تو تو میرے سامنے ہاتھ پھیلاوے، آنسو بہاوے اور میں تجھے نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میں ایک اور بات کہتا ہوں، انسان جیسی زندگی گزارنے کی نیت کر لے، سنو اور دل کے کانوں سے سنو، انسان جیسی زندگی گزارنے کی نیت کر لے، اللہ اسی طرح اس کو جلاتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی؟ ارے بولو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی؟ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی؟ دینے والا بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ مانگو اور دل سے مانگو۔ کیسے مانگو؟ بولو، مانگو اور کیسے مانگو؟ دیکھو، ایک تو ہماری مسجد کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بس وہ چل رہی ہے، اور پیچھے آمین آمین آمین۔ باہر نکلو، پوچھو کیا مانگے؟ کہا نہیں معلوم، مولانا کچھ مانگے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے وہاں ایک عالم صاحب آتے تھے، وہ اس طرح لطیفہ بٹھاتے تھے کہ آج لوگوں کی دعا کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ مولانا جلدی جلدی میں یہ مانگ لیں کہ اے اللہ اس مسجد کی چھت پر یہ پنکھا جو اتنی اسپیڈ سے چل رہا ہے اسی وقت مصلیوں کے سروں پہ گر جائے، تب بھی سب کہیں گے آمین۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگ رہے، بس اتنا پتہ ہے کہ مولانا مانگ رہے۔ تو ایسی دعا کا اثر ہوتا؟ ارے بولو، ایسی دعا کا اثر؟ مانگو، اور کہاں سے مانگو؟ دل سے مانگو، دل سے۔ یہاں سے مانگے اور وہ مدد نہ کرے، یہ ہو سکتا؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا۔ مانگتے مانگتے
مانگنے والا یہ جملہ استعمال کر لے کہ اے اللہ تو نہ دے تو پھر دینے والا کون ہے؟ تو اب اس کی رحمت جوش میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل میزان میں، جب تلیں گے عمل میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور قحط ہو گیا. اللہ اکبر. لوگ پریشان ہیں، پانی نہیں آ رہا، جانور پریشان، لوگ پریشان. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنو اسرائیل کو کہا میدان میں نکلو. تقریباً 70,000 کا مجمع تھا. کتنوں کا؟ 70. سب کو لے کے میدان میں نکلے. علماء لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 کا مجمع لے کر میدان میں پہنچتے. پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور عاجزی عبدیت کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں. الہی اسقنا الغیث وانشر علینا رحمتک وارحمنا بالاطفال الرضع والبہائم الرتع والمشائخ الرکع. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں. اے رب العالمین، اے ہمارے معبود، اسقنا الغیث، اے اللہ ہم پر تیری رحمت کی برسات نازل فرما. اے پروردگار عالم، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. وانشر علینا رحمتک، اے پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے میں تیرے سامنے چرنے والے جانوروں کو لے کر آیا ہوں اور دودھ پینے والے بچوں کو لے کر آیا ہوں. بالاطفال الرضع، اور اے اللہ تو دیکھ رہا ہے میں کمر سے جھکنے والے بوڑھوں کو لے کر آیا ہوں. اے پروردگار عالم، ان کمزوروں پر رحم کرتے ہوئے برسات اتار دے، ہمیں تیری رحمت والی برسات کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. کس قدر عبدیت اور عاجزی والی دعا ہے. لیکن جانتے ہو جیسے دعا سے ہاتھ نیچے کیے اور یوں ہاتھ پھیرے، آسمان کو دیکھا تو جو بادل تھوڑے کچھ بنے ہوئے نظر آتے تھے وہ سب صاف ہو گئے، بادل صاف ہو گیا، دھوپ آ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے. اے پروردگار عالم،
کہیں ایسا تو نہیں کہ تو مجھ سے ناراض ہو. اللہ اکبر. اے پروردگار عالم، کہیں ایسا تو نہیں تو مجھ سے ناراض ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں میرا رتبہ تیرے یہاں کم ہو چکا ہو. موسیٰ کلیم اللہ تھے. موسیٰ کیا تھے؟ کلیم اللہ تھے. آپ نے جیسے ہی اپنی عبدیت عاجزی کا اظہار کیا، جبرائیل امی فوراً آئے. کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل. اے موسیٰ، اے موسیٰ، رب العالمین نے بھیجا. چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دو عجیب جملے کہے کہ اے اللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رتبہ تیرے یہاں کم ہو گیا ہو. اگر یہ بات ہے تو پھر آخری نبی جو تو آخری امت پر بھیجنے والا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ان کے صدقے میں برسات نصیب کر دے. جب یہ دعا مانگ رہے تھے تو جبرائیل آ گئے. اے موسیٰ، اے موسیٰ، اللہ فرما رہے ہیں رب العالمین تم سے ناراض نہیں ہے، تم سے ناراض نہیں ہے، اور تمہارا رتبہ اللہ کے یہاں کم بھی نہیں ہے. کہا پھر برسات کیوں نہیں آ رہی؟ تو کیا جواب ملا؟ اے موسیٰ، ایک گنہگار بندہ 40 سال ہو گئے گناہ کرتے کرتے اللہ کا مقابلہ کر رہا. اللہ. اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، لوگوں میں اعلان کر دے. اے موسیٰ، لوگوں میں اعلان کر دے وہ گنہگار درمیان سے نکل جائے، ابھی برسات بھیجتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کے سامنے عرض کرنے لگے، ربا 70,000 کا مجمع کیسے آواز پہنچاؤں؟ اتنے سارے لوگ، 70,000 کا مجمع ہے تو آواز کیسے جائے گی کہ وہ نکلے مجمع سے؟ اللہ فرماتے موسیٰ، اعلان کرنا تیرا کام ہے اور آواز پہنچنا میرا کام ہے. آواز پہنچانا کس کا کام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اعلان کرتے ہیں، وہ بندہ جسے گناہ کرتے کرتے 40 سال ہو گئے گناہوں میں مبتلا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا، اسے چاہیے مجمع سے نکل جائے. سچ کہتا ہوں مسلمانوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. ہمارا اللہ تو اعلان کرتا ہے شرک کو چھوڑ کر کوئی بھی گناہ لاؤ، جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اعلان فرمایا، وہ گنہگار کھڑا ہوتا ہے، آس پاس دیکھتا ہے، اور اس نے دیکھا کوئی نہیں نکلتا. تو اس نے سمجھ لیا کہ اعلان کسی اور کے لیے نہیں، کس کے لیے ہے؟ وہ گنہگار فوراً جگہ پر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا. کس کو کہنے لگا؟ اے پروردگار عالم، 40 سال سے میں تجھے ناراض کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، آج تک تو نے مجھے کبھی کسی کے سامنے ذلیل نہیں کیا. اے پروردگار عالم، اگر آج میں لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوا باہر نکلتا ہوں، 70,000 کے درمیان بدنام ہو جاؤں گا. اے پروردگار عالم، آج میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے، آئندہ کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا. وہ گنہگار، وہ خطا کار ابھی یہ دعا مانگ ہی رہا ہے، بادل بننا شروع ہو گئے اور موسلادھار برسات شروع ہو گئی. اللہ اکبر.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھ رہے مجمع سے کوئی نکلا بھی نہیں اور برسات آ گئی، فوراً اللہ سے سوال کیا رب العالمین کس بنا پر برسات آ گئی؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جس کی وجہ سے ہم نے برسات کو روکا اسی کی وجہ سے برسات کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا رب العالمین ایسی کیا بات ہو گئی؟ کہا موسیٰ اس گنہگار نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے معاف کر دیا اور اسی کی برکت سے میں نے برسات کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے عرض کرنے لگے ربا اتنا نیک پرہیزگار انسان میری ملاقات کرا دے، اتنا نیک اتنا پرہیزگار انسان تو میری کیا کرا دے ملاقات۔ پروردگار عالم کا جواب سنو مسلمانوں اور سوچو ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں موسیٰ 40 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، میں نے اس کو ذلیل نہیں کیا، آج تو وہ توبہ کر کے میرا نیک بندہ بن چکا ہے، اب میں اسے کیوں ذلیل کروں؟ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں اس ایک گنہگار کی توبہ پر اللہ نے کیا بھیج دیا بولو؟ میرے بھائیو ہمارا اسلامی سال ختم ہونے جا رہا ہے، نہ جانے سال بھر ہم سے کیا کیا خطائیں ہوئی ہے، غفلتیں ہوئی ہے، معافی مانگ لینی چاہیے نہیں مانگ لینی چاہیے؟ مانگیں گے انشاءاللہ۔ اور نیا سال ان قریب شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے آنے والا سال خیر و برکت والا ہو، رحمتوں والا ہو، عافیتوں والا ہو، آسانیوں والا ہو۔ اللہ سے خوب دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ اکبر مجدد ہے، لیکن اللہ سے کیا دعا مانگتے تھے؟ اے اللہ تیری جہنم برداشت کرنے کی میری طاقت نہیں ہے، اللہ اکبر، اے اللہ تیری جہنم برداشت کرنے کی میری طاقت نہیں ہے، اس لیے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہو سکے تو جنت میں کسی کونے میں جگہ دے دینا۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں مجدد ہوں، میں تیرا ولی ہوں، مجھے جنت دینا، لیکن اس طرح سوال کیا اے اللہ جہنم کی مجھے طاقت نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مکھی رخسار پر بیٹھ جائے، مچھر کاٹ جائے، ابھی چونٹیاں نظر آ جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ جہنم اور اس کی سختیوں سے حفاظت فرمائے، قبر کی سختیوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور
شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا ہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنتیں باقی ہے، سنتیں